السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین وہ لوگ ہیں جو قرآن کریم کو سیکھتے ہیں اور آگے سکھلاتے ہیں۔ تو ناظرین، آئیے خود بھی قرآن کریم کی تعلیم کو حاصل کریں اور اپنے بچوں کو بھی قرآن کی تعلیم دلوائیں۔ میں ہوں قاری ندیم مختار اور آپ دیکھ رہے ہیں الہدیٰ آن لائن قرآن اکیڈمی۔ تو آج کے اس سبق کے اندر ہم انشاءاللہ العزیز سورۃ الناس کو صحیح تلفظ کے ساتھ اور مکمل تجوید کی تفصیل کے ساتھ پڑھنا سیکھیں گے۔ تو چلیں آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل، قاف کو خوب موٹا پڑھیں گے۔ اعوذ، حمزہ اور عین میں واضح فرق کریں گے۔ اعو ایسے نہیں پڑھنا، اعو ایسے نہیں، بلکہ اعو حمزہ کو اور عین کو واضح کر کے پڑھیں گے۔ اور جب واو ساکن ہو اور اس سے پہلے والے حرف کے اوپر پیش آ جائے، واو مدہ ہوتی ہے، ہم نے واو مدہ کو ایک الف کے برابر لمبا کرنا ہوتا ہے، اور ذال میں سیٹی پیدا نہیں کرنی۔ جب بھی ذال کو ادا کرنا ہے، اپنی زبان کو جو سامنے بڑے دو دانت اوپر والے ان کے نو کے ساتھ لگائیں گے تو ذال صحیح طریقے سے ادا ہو جائے گا۔ اعوذ، اور جب ہم نے اعوذ کو پڑھنا ہے تو ہماری آواز ناک میں نہیں جانی چاہیے، اعو ایسے نہیں ہونا چاہیے، اعو اعوذ ایسے۔ برب الناس، جب را کے اوپر زبر آ جائے را کو موٹا پڑھا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے مشدد حرف کو سختی سے پڑھا جاتا ہے، ہم با کو سختی کے ساتھ پڑھیں گے کیونکہ با مشدد ہے۔ اور نون مشدد میں جہاں پہ بھی نون مشدد آ جائے وہاں پہ ہم نے غنہ ضروری کرنا ہوتا ہے۔ اور جب الف سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر آ جائے الف مدہ ہوتا ہے، ہم نے الف مدہ کو ایک الف کے برابر لمبا کرنا ہوتا ہے۔ اور سین میں خوب سیٹی پیدا کریں گے۔ قل اعوذ برب الناس، ہم کوشش کریں گے کہ ایک ہی اصول کی، ایک ہی قاعدے کی وضاحت صرف اور صرف ایک بار کی جائے، کیونکہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہی قاعدہ وہ سبق کے اندر بار بار استعمال ہو رہا ہوتا ہے، تو ہر جگہ پہ اسی ایک قاعدے کی وضاحت کرنا اچھی بات نہیں ہوتی، تو اس لیے ہم صرف اور صرف ایک بار اس کی وضاحت کریں گے۔ مالک الناس، الہ الناس، جس لفظ کے اوپر کھڑا زبر آ جائے اس لفظ کو ایک الف کے برابر لمبا کیا جاتا ہے اور ہا کو خوب موٹا پڑھیں گے۔ الہ ایسے واضح کر کے اور موٹا کر کے، الہ الناس۔ من، جب نون ساکن کے بعد اخفاء کے حروف میں سے کوئی حرف آ جائے وہاں پہ ہم اخفاء کرتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے غنہ من اور ایک ہوتا ہے اخفاء من، تو ہم نے من ایسے نہیں کرنا بلکہ ہم نے من پڑھنا ہے۔ شرل، جب را مشدد ہو اور اس کے نیچے زیر آ جائے تو را کو باریک پڑھا جاتا ہے۔ واسل، خناس، خا کو خوب موٹا پڑھیں گے۔ الذی، اب ہم نے یہاں پہ الف کو زبر دے کے پڑھا ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جس لفظ کے شروع میں الف اور لام آ جائے تو جب بھی اس کلمے سے ہم نے پڑھنا سٹارٹ کرنا ہے تو ہم الف کو زبر دے کے پڑھیں گے، کیونکہ یہ لام تعریف کا حمزہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس لیے ہم اس کو زبر دے کے پڑھتے ہیں۔ الذی، جب یا ساکن ہو اور اس سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر آ جائے تو یا مدہ ہوتی ہے، یا مدہ کو ہم نے ایک الف کے برابر لمبا کرنا ہوتا ہے۔ یوسوس فی صدور الناس،
सौत को खूब मोटा पढ़ेंगे। मिनल जिन्नति वन्नास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, मलिकिन नास, इलाहिन नास, मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास, अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास, मिनल जिन्नति वन्नास। नाज़रीन, हम उम्मीद करते हैं कि आपने इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ सूरतुन नास को सही तलफ़्फ़ुज़ और मुकम्मल तजवीद की तफसील के साथ पढ़ना सीख लिया होगा। तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ मिलते हैं अपने अगले सबक के अंदर। तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।